آیا ہماری وراثت نبیوں کی علم ہوتا ہے یا حکمت ہوتی ہے؟ ہم علم چھوڑتے ہیں، ہم حکمت چھوڑتے ہیں۔ ہمارے وارث جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ علماء۔ اور اس بات کو قرآن نے ذکر کیا، العلماء انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ نے فرمایا جو حق کے علماء ہیں وہی حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جو کسی کو جتنا پہچانتا ہے اس چیز کا ڈر بھی اسے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ بچے کو سانپ کا علم نہیں تو بچہ سانپ سے کھیلنے لگے گا، بچے کو آگ کا علم نہیں تو انگارہ اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ تو جیسے جیسے بندے کو کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے اس کا ڈر بھی اور اس کا ادب بھی اسی طرح بندے کو علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو جس طرح علم کے ذریعے، علم ایک نور ہے، حضور نے فرمایا علم نور، علم روشنی ہے، علم نور ہے۔ تو جیسے جیسے اللہ کی طرف سے یہ بندے کو علم کی صورت میں نور نصیب ہوتا ہے، ویسے ویسے ادب بھی بندے کو آتا جاتا ہے قسمت والے کو، اور ادب کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی معرفت بھی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ جس ولی کو بھی دیکھ لیں، تمام اللہ کے ولی جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور وہ عالم ہوتے ہیں، اور علم کے بعد فقر کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ کہنا ذرا سبحان اللہ۔ ہر دور، ہر صدی میں سرکار نے فرمایا ہر 100 سال کے بعد، بڑی توجہ سے سننے والی بات، ہر 100 سال کے بعد اللہ میری امت میں ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا، ایک ایسے شخص کو اللہ ہر 100 سال کے بعد، ایک صدی کے بعد اللہ میری امت میں ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا، میں یجدد لہا دینہا، فرمایا جو میری امت کے لیے دین کو نیا کر دے گا۔ فرمایا 100 سال اسلام کے مخالف آئیں گے اور اسلام کی عظمتوں کو گرانے کی کوشش کریں گے، اسلام کا لیول نیچے لانے کی کوشش کریں گے۔ اسلام پر جتنی گرد پڑ جائے گی، جتنی دھول پڑ جائے گی میرے اسلام پر، ہر 100 سال کے بعد، چونکہ نبوت کو ختم ہے، نبیوں نے آنا نہیں، اور یہ دین کا سلسلہ نبوت کا جو ہے وہ نظام چلے گا کیسے؟ فرمایا ہر 100 سال کے بعد ایک بندہ رب بھیج دے گا میری امت میں، نبی نہیں ہوگا مگر شان رب نبیوں والی دے کے بھیج دے گا۔ شان، عظمت، کرامات، بلندیاں، رفعتیں، امتحانات وہی ہوں گے جو نبیوں پر آتے رہے، اور شانیں بھی رب وہ دے گا جو اللہ نبیوں کو شان عطا فرمائے، لیکن نبی نہیں ہوں گے۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، جو بھی آئے گا میرا نوکر بن کے آئے گا، میرے نوکروں کو رب وہ شان دے گا جو اللہ نبیوں کو عطا فرمائے۔ نوکر اگر انگلی کا اشارہ کریں گے مردے زندہ ہو جائیں گے، یہ شان نبیوں کی ہے، مگر نوکر کو اللہ میرے نوکر کو عطا فرمائے، دین کو نیا کر دے گا۔ ہر دور میں بڑے بڑے علماء آتے رہے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستیاں آئیں، امام احمد بن حنبل جیسی ہستیاں آئیں، کوڑے کھا کر نبی کے دین کو پھر زندگی دی، امام مالک جیسی ہستیاں آئیں، 30 سال تک روزہ رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، امام حسین جیسی ہستیاں آئی کہ دین کو زندہ کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، دین کی عظمت بلند کرتے رہے۔ بہرحال وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ 971 سال یعنی 9 صدیاں جب گزر گئی، 71 سال ہو گئے، ہندوستان کی دھرتی پر ایک ایسا ملعون شخص وقت کا بادشاہ بنا جسے جلال الدین کے نام سے دنیا یاد کرتی تھی۔ جلال الدین اکبر، جلال الدین اکبر یہ ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ 971 میں اللہ وحدہ لا شریک نے، ظاہر ہے جب کوئی ملعون آتا ہے تو اس کے سرکوبی کے لیے اللہ پاک اپنے کسی محبوب کو بھیجتا ہے۔ اسلام کی حالت ہو گئی، 150 سال سے کوئی ایسا شخص نہیں آیا تھا کہ جو اسلام کو نئی زندگی دیتا۔ علماء موجود تھے، بڑی توجہ سننے والی بات، علماء موجود تھے، بکثرت علماء موجود تھے، ہر گلی کوچے میں عالم موجود تھا، مگر جلال الدین اکبر کے دربار میں 2 شخص رہتے تھے جو درباری مولوی تھے۔ ہر دور میں حق کے عالم بھی رہے، ہر دور میں علماء سو 2 نمبر مولوی اور 2 نمبر بھی عالم رہے۔ یہ پہچاننا انسان نے ہے کہ حق کا عالم کون ہے اور باطل کا کون ہے، لیکن ہر دور میں رہے۔ جلال الدین اکبر کے ساتھ ابو الفضل نامی ایک شخص، یہ مولوی تھا، درباری مولوی،
ہر جو ہے وہ بادشاہ وقت کے ساتھ ہوتے ہیں اس طرح کے پیر اور مولوی ملے ہوتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں تیرے رنگاتے آئی کوئی نہیں۔ عمران خان کی میری منہ میں بات آ گئی، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس کے اپنے وزیر قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ عمران خان کے پاس مولوی اور پیر ایسے آتے تھے، قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے رات کو حضور کی ہمیں زیارت ہوئی ہے، اور حضور کہہ رہے تھے تو سیدھے رات ہے چلی جا چھکیا کام نو۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہے جو اپنی دنیا بنانے کے لیے دین کو استعمال کرتے رہے۔ ابو الفضل اور فیضی جیسا شخص جلال الدین اکبر کے ساتھ مل گیا اور کہنے لگا یہ دین تو پرانا ہو گیا ہے، 100 سال پرانا دین ہے، یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہاں یہودی بھی رہتے ہیں، ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، کوئی ایسا دین لا تو ہر دل عزیز ہو جائے، تو ہر دل عزیز ہو جائے، لوگ تجھ سے پیار کرنے لگے، لوگ تجھ سے محبت کریں، تیرا گلی گلی میں شہرہ ہو، ہندو بھی تجھے اچھا کہیں، عیسائی بھی اچھا کہیں، یہودی بھی اچھا کہیں، تجھے عزت ملے گی۔ عزت کسی اور جگہ سے تلاش کرنے کا مشورہ دینے لگے، اس جگہ کی طرف اشارہ نہ کیا جہاں سے اللہ ساری عزتوں کی تقسیم فرماتا ہے۔ کہا کہ اس طرح کا دین لا کہ ہندو بھی تجھ سے پیار کرنے لگے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ دین اکبری، دین الہی کا نام دے کر آئین اکبری لایا، جس میں اعلانات ہو گئے کہ جو ہے وہ زنا کو حلال کر دیا گیا، شراب کو جائز قرار دے دیا گیا، سود کو حلال کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا آئندہ کے بعد گائے ذبح کرنا، چونکہ ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے، گائے ذبح کرنا جو ہے وہ منع کر دیا گیا، اور گائے کی تعظیم کو لازم کر دیا گیا، حتیٰ کہ سجدہ تعظیمی کا اعلان کر دیا کہ بادشاہ وقت کو سجدہ کیا جائے گا۔ اور اس نے الماری بنائی ہوئی تھی، جو بھی اس الماری میں داخل ہوتا اپنی گردن جھکا کر سجدہ کرتا ہوا، بڑے بڑے مولوی بھی جا کر وہاں سجدے کرتے، بڑے بڑے عالم بھی وہاں جا کر گردنیں رکھ دیتے، بڑے بڑے دنیا دار تو پہلے ہی جھکے پڑے تھے۔ الغرض جو کوئی حق کا عالم بھی تھا اور بہادر نہ تھا، وہ اپنے اپنے حجروں میں چلے گئے کہ کوئی رب بھیجے گا کسی ایسے شخص کو کہ جو آ کر دین اکبری کا خاتمہ فرمائے گا، جو آ کر دین محمدی کا اعلان فرمائے گا۔ جناب عالی 2 دسترخوان سجائے گئے، ایک دسترخوان کا نام دربار اکبری دیا گیا، دوسرے دسترخوان کا نام جو ہے وہ دربار محمدی رکھا گیا۔ کہا کہ یہ اکبر کا دسترخوان ہے، یہ محمد کا دسترخوان ہے، اور اپنے دسترخوان پر مرغن کھانے رکھے گئے، ٹھنڈے مشروب رکھے گئے، اور ایک طرف دربار محمدی جو سجایا گیا تھا اس میں پھٹی پرانی چٹائیاں اور اس میں جو ہے وہ خشک ٹکڑے رکھے گئے، اور اس میں گرم پانی رکھا گیا، اور جہاں جو قناتیں لگائی گئی وہ پھٹی پرانی، اور اعلانات کیے گئے آؤ جدید دین کی طرف، آؤ دین اکبری کی طرف۔ وہ دین تو 100,000 سالہ پرانا دین ہے، اس کی یا پتھر کے زمانے کے دین کی ضرورت نہیں رہی، آؤ دین اکبری کی طرف۔ اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد کا امام جس کا نام شیخ احمد سرہندی تھا، حضرت شیخ مجدد الفسانی جس کا نام تھا، جو فاروق خونی تھا، جو حضرت فاروق اعظم کی اولاد سے تھا، چند اپنے مریدوں کو ساتھ لیا، کہا میں فاروقی ہوں، جب بھی میرے نبی کی عظمت پر حملہ ہوگا سب سے پہلے یا صدیق والا سامنے آئے گا یا فاروق اعظم والا۔ شاگرد ہوتے ہیں۔ کہا حضور خواہ مخواہ موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، آپ نہ جائیں، آپ 971ویں صدی میں پیدا ہوئے، آپ نے کہا نہیں میں جاؤں گا، میں دیکھوں گا کہ دربار محمدی کیسا ہے، میں سرکار کے دربار کو زینت دوں گا۔ فرماتے ہیں وہاں جب گئے ہر شخص جو ہے وہ اس کے دسترخوان پہ بیٹھتا، چڑھ دے سورج نو سلام ہے، چڑھ دے سورج نو سلام ہے، جدا واہ واہ شور ہے دنیا اندے پیچھے، جنہیں ڈگڈگی ماری دنیا اندے پیچھے، دنیا نو جتے چنگا چوکھا ملنا دنیا تے اتھے جانا، دنیا نو جتوں پیسہ ملنا دنیا نے تے اپنا رخ اتھے کرنا۔ اے کوئی نئی گل نہیں ہے، کوئی پرانی گل نہیں، اے ساڈے سامنے معاملہ ہے۔ مولوی کسدے رہے، مولوی طالب علم ساڈے اپنے شاگرداں نو گولیاں ماریاں گئیں اور روزے دی حالت وچ مارا گیا۔ یار اسی کنے ایک دہشت گرد ساں، مگر گولیاں مار مار کے 30 تو زیادہ طالب علماں نو شہید کر دیتا گیا۔ پھر جناب کوئی اتھے نہ کوئی میڈیا آیا، نہ اقوام متحدہ
نو پریشانی ہوئی کہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا، کسی کو دین والے نظر نہیں آتے۔ اکبر کہتا تھا ہندوؤں کے لیے حقوق ہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی حقوق نہیں۔ گائے کے احترام کو لازم کیا گیا، مگر مرد درویش جب دسترخوان محمدی پہ بیٹھا کہا ہم کر کچھ نہیں سکتے، مگر شاگردوں پریشان نہ ہونا، ہمارے پاس مسلح تو ہے نا، ہمارے پاس ہاتھ کے لیے یہ دعا کے لیے ہاتھ تو ہے نا۔ وقت کے مجدد اعظم نے، مجدد الفسانی نے اپنی جب جبین نیاز کو زمین پر رکھا، تپتے ہوئی ریت پر زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر کہنے لگے مولا میں اب کچھ نہیں کر سکتا، سجدے ہیں میرے پاس، دعائیں ہیں میرے پاس، یا اللہ اکبر کو اب دیکھ نہیں سکتا، اس کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ کی عزت کی قسم سرکار فرماتے ہیں سرکار نے یہ واضح حدیث پاک میں فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا جو خدا کا ہو جاتا ہے پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے، جو خدا کی مانتا ہے خدا اس کی مانتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے دعائے جلال فرمائے، بد دعا کی یا اللہ اکبر کو تباہ و برباد فرما۔ سنیندہ وقت نہ بھی وقت سنیندہ ہوندا اللہ دے فقیر دے ہاتھ اٹھ گیا سن، اسی وقت طوفان آیا۔ یہ درویش اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، مگر طوفان اس قدر زبردست طوفان آیا کہ ان کے کھانے الٹ گئے اور ان کی دیگیں الٹ گئی، اور ایک بہت بڑی لکڑی جس کے ساتھ جو ہے وہ کناتیں اور اس کے ساتھ شامیانے جو ہے وہ باندھے گئے تھے وہ اکبر کے سر میں لگی۔ 7 دن تڑپتا رہا درد میں، 7ویں دن واصل جہنم ہوا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے جہنم کے دروازے پہ لایا گیا، میں نے وہاں پوچھا کہاں ہے جلال الدین اکبر، مجھے دکھاؤ نا۔ دروغہ جہنم مجھے لے گیا اور کہا اس صندوق کو کھولو۔ جب میں نے صندوق کو کھولا تو جلال الدین اکبر ایک چوہے کی شکل میں وہاں عذاب میں مبتلا تھا۔ میں نے کہا اسے چوہا کیوں بنایا گیا؟ کہا یہ دین محمدی کو کاٹتا تھا، دین محمدی پر حملہ کرتا تھا۔ فرمایا رب نے اے مجدد تمہیں دکھا دیا ہے جو دین محمدی کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے تباہ و برباد کر کے۔ چوہے کی شکل میں جہنم کے عذاب میں مبتلا تھا، مگر کائنات نے دیکھا جس نے نبی پاک کی جو ہے وہ دین کا دفاع کیا، اللہ پاک نے حضرت مجدد الفسانی کو وہ عظمتیں عطا فرمائی۔ آج بھی دنیا حضرت مجدد الفسانی کو سلام عقیدت پیش کر رہی ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ بھولتے نہیں ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ بھولتے نہیں۔ آج کے دن 28 صفر المظفر کو یہ مرد درویش اس دنیا سے پردہ فرما کے گئے۔ آج بھی ہندوستان کی دھرتی پر حضرت مجدد الفسانی کا شور ہے اور مجدد الفسانی کے دربار سے لاکھوں دنیا فیض یافتہ ہو رہی ہے۔ آپ نے کتاب بے شمار کتابیں لکھی، مگر ان کتابوں میں ایک کتاب مکتوبات امام ربانی، مکتوبات شریف کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ نے اس میں ایک بات لکھی، ایک جملہ لکھا، کہا کہ جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کی گستاخی کرتا ہے، جس طرح وہ گستاخ صحابہ ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرنے والا بھی گستاخ صحابہ ہے، کیونکہ ان کے معاملات جو بھی تھے لیکن بہرحال وہ صحابی رسول تھے۔ کہیں نا ذرا سبحان اللہ۔ کہا وہ صحابی رسول تھے کہ ان کی گستاخی کرنا حضرت امیر معاویہ کی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی گستاخی کرنے کی طرح ہے۔ اس وقت بھی موسمی مولوی موجود تھے جو کہتے تو صحابی تھے مگر تعظیم نہیں کرتے تھے، صرف زبان سے صحابی کہتے تھے مگر چیم گویاں کرتے اور ان کے خلاف جملے کسا کرتے تھے۔ ایک مولوی کے پاس جب یہ کتاب گئی، اس نے کتاب میں پڑھا کہ ان کی توہین حضرت امیر معاویہ کی، حضرت ابو بکر حضرت عمر کی گستاخی کی طرح۔ اس نے کتاب کو پکڑ کے زمین پہ مارا، کہا یہ جملہ کیا اس نے لکھ دیا؟ یہ کل کا مولوی، اور اس طرح کے بڑے بڑے جملے اس نے لکھنے شروع کر دیے۔ حضرت مجدد الفسانی کا وصال ہو چکا تھا، آپ اپنی قبر میں اس وقت چلے گئے تھے۔ جب اس نے کتاب پڑھی، زمین پر ماری، رات کو سویا، ظاہر ہے فاروقی خون تھا، فاروقی خون تھا۔ خواب میں تشریف لائے،
کہا کہ تو نے میری کتاب کو اٹھا کر زمین پر کیوں مارا ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارے بزرگ وہ ہیں ان کی کتاب کو کوئی اٹھا کر زمین پر مار دے ان کو خبر ہو جاتی ہے، پھر رب ہی جانتا ہے ان ہمارے آقا کو رب نے کیا عظمت اور شان یہ تو جناب ان کے غلاموں کی شان ہے، ان کی کوئی کتاب کا ادب نہیں کرتا تو ان کو خبر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ جی، گج کی آواز اور گج کے سبحان اللہ سنگنا نے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی میری کتاب کیوں چوک کے ماری؟ کہنے لگا تسی گل ایسی لکھی ہے کہ میری سمجھ نہیں آئی، سمجھ تو بار گل اے کی لکھ دیتا تسا؟ آپ نے فرمایا تجھے ایسے سمجھ نہیں آئے گی، میں تجھے ایک درویش ایک بزرگ کے پاس لے کے جاتا ہوں، وہ تمہیں سمجھائے گا کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں کانوں تو ناپ کے نہ کان تو پھڑ کے، میں کان تو پکڑ کے، کیونکہ گستاخاں نال پیار نہیں، کان تو پھڑ کے کھینچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں میں اسے کھینچ کر لے گیا۔ ایک بزرگ ہستی تشریف فرمائے، یہ مجدد پاک نے مکتوبات شریف میں لکھا، اور مجدد پاک صرف سنیا دے نہیں، دیوبندی حال پاندن روڑا پاندن اے بابا ساڈا ہے، کیونکہ اس بابے نے توحید تے ہو جیا کام کیتا ہے۔ وہابی بھی اسلام میں عقیدت کر دن کہ اس بندے نے واقعی آ کے مجدد ہون دا حق ادا کیتا ہے، انہیں جے ہو جیا کام وحدت الوجود تو ختم کر کے وحدت الشہود دا نظریہ لیا کے مجدد پاک نے جیڑا رب دی توحید دا کام کیتا ہے، وہابی بھی اس بندے نو سلام کر دیں، دیوبندی بھی اس بندے نو سلام گج کے سبحان اللہ دی آواز۔ وہابی کہتے ہیں بہت اچھا آدمی تھا، دیوبندی کہنے ساڈا پیر سی، کی سی؟ دیوبندی انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مرشد ہیں، کیونکہ انہوں نے توحید کا کام یہ ہو جیا کیتا ہے۔ وحدت الشہود کا جب مسئلہ عام ہوا، وحدت الوجود کا، ہر بندہ کہنے لگا کہ اللہ کے وجود سے اللہ کا وجود ہر انسان سے ظاہر ہوتا ہے، وحدت الوجود کا نظریہ بڑا عام ہونے لگا، اور یہ بھی کہا جانے لگا جدو ہر انسان دے وچ رب دا روپ ہے، پھر انہاں مورتیاں وچ بھی رب دا روپ ہے، پھر دیواراں وچ بھی رب دا روپ ہے۔ جدو رب ہر جگہ تے ہے تو پھر رب دا جدو موجود ہر جگہ تے ہے، ہر بندے دے وچ رب ہے، ہر انسان وچ، ہر مورتی وچ رب ہے، جدے کولو جا کے مانگ لو رب ہے۔ مجدد الفسانی نے آ کے وحدت الشہود دا او نظریہ پیش کیتا، جلال الدین اکبر دے بھی پرخچے اٹھا دیتے، جلال الدین اکبر تو بعد جہانگیر دے بھی پرخچے اڑا کے رکھ دیتے، فرمایا میرا رب رب ہے، میرا محبوب محبوب ہے۔ علامہ اقبال جی تلک گیا اس نظریے تے آ کے، باہر کے ملکوں میں جا کر یورپ میں پڑھتا رہا علامہ اقبال، اور اس نے فلسفی میں فلسفے میں جا کے پی ایچ ڈی کی تھی، اور جدو فلسفہ پڑھنا والا اے طریق گواہ جن نے بھی فلسفہ پڑھا ہے وہ نیچری قسم دا ہو گیا، وہ آدھی رات تھڑک گیا ہے، اور رب دے معاملے دے وچ نیوٹرل ہو گیا، انہوں کوئی خبر نہیں رب کتھے، وہ گویا مینٹل ہو کے مردہ جڑا فلسفی ہوندا ہے۔ اقبال نے پی ایچ ڈی انگریزاں کولوں رہ کے جدو خدا دے بارے فلسفے دے بارے پڑھ کے علامہ اقبال کہندا میرا نظریہ تلک گیا، میں رب دے بارے ڈگمگا گیا، میرے دل وچ خیال آیا سنا شیخ احمد سرہند ہند دی دھرتی تو اندی قبر ہے، اندی قبر تے جا کے دعا کریے، رب ایمان دی پختگی دیندا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب میں مجدد پاک کی قبر پر حاضر ہوا، علامہ اقبال کہتے ہیں خدا جانتا ہے پھر میں نے کیا دیکھا، میں نے کیا کیا رحمتیں دیکھی، کیا کیا انوار دیکھے، نال جڑے گئے سن نا کہندے نے 6 گھنٹے علامہ اقبال مجدد پاک کی قبر تے جا کے بے ہوش ہو گیا، جب ہوش آئی فوراً ایک شعر کہا اگر ہوتا آج فرنگی زمانے میں بتاتا کہ دین کبریا کیا ہے، کہ اگر آج میرے زمانے میں فرنگی ہوتے مجدد کے صدقے میں ان کو بتاتا کہ رب کی توحید کیا ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت کیا ہے۔ اگر ہوتا فرنگی اس زمانے میں
تو میں بتلاتا کہ توحید کبریا کیا ہے، اور فرماتے ہیں حاضر ہوا میں اس شیخ مجدد کی لحد پر۔ آپ اپنے اشعار میں پوری غزل لکھی، آپ ارشاد فرماتے حاضر ہوا میں اس شیخ مجدد کی قبر پر، اللہ نے جسے بر وقت کیا خبردار، اور جس کی قبر خاک، جس کی خاک مطلع انوار ہے، کہ ہاں میں اس بندے کی قبر پہ حاضر ہوا ہوں جن کی مٹی سے بھی نور ایمان کی خوشبوئیں پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے دین اکبری کا خاتمہ کیا، اور حتیٰ کہ جہانگیر بادشاہ آیا، اس نے کہا میں اپنے والد کے آئین کو نافذ کروں گا، میں دین اکبری کے آئین کو اسی طرح نافذ کروں گا۔ اکبر کے مرنے کے بعد جہانگیر نے کہا دین اسی طرح رہے گا، دین وہی ہے جو میرے والد کا دین تھا۔ یہ بھی اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگا۔ لوگوں نے کہا، مولویوں نے کہا ایک مجدد کے نام سے مشہور ہے شیخ احمد سرہندی، وہ آپ کو سجدہ نہیں کرے گا۔ کہنے لگا کیویں ہو سکتا ہے سانو سجدہ نہ کرے؟ انہیں الماری اس طرح بنوائی کہ جیڑا بھی داخل ہوندا سی سر جھکا کے داخل ہوندا سی۔ کہنے لگا چلو ایک باری جھکتے جائے گا نا، جو تاریخ دان تاریخ لکھے گا ایک کہن واسطے ضرور مجبور ہو جائے گا، گردن تک کہے گا شیخ احمد نے بھی جھکا ہی لئی سی نا۔ شیخ احمد سرہندی کو بلایا گیا، کہا کہ آؤ دربار میں، بادشاہ وقت جہانگیر بلا رہا تمہیں۔ مجدد پاک جب اس کھڑکی کے پاس پہنچے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کا فقیر اللہ کے دیے ہوئے نور سے لوگوں کے دلوں کی حالتوں سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ بولے کرو سبحان اللہ، کہنا سبحان اللہ۔ آپ جب اس کھڑکی کے پاس پہنچے، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، کیونکہ جو رب کے دین کا کام کرتا ہے پھر رب اس کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے پہلے اپنا سر داخل نہیں کیا، پہلے پاؤں داخل کیے، پاؤں داخل کر کے اس کو اپنے جوتے ایسے لعنت ڈالی اپنے جوتوں کے ساتھ، اور کہا تیرا سارا کچھ میرے جوتے کی نوک پر ہے، اللہ کے بندو بادشاہ وقت سے ٹکر لینا، اور پھر پورے ہند کا بادشاہ ہو اس سے ایک ہی شخص کا ٹکر لینا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کی رگوں میں حضرت عمر بن خطاب کا خون موجود ہے۔ آپ نے اپنے قدموں کو آگے کیا اور آپ نے اپنی گردن کو نہیں جھکایا۔ 10 پہلوان بلائے گئے اور 10 پہلوانوں کو کہا گیا تل لاؤ، اس مولوی دا سر پکڑ کے سجدے وچ رکھو، سر لانا بھی پوے ایندا سر سجدے وچ رکھو۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے 10 پہلوانا زور بھی لایا، مگر مجدد پاک دی زمین تے آپ دی گردن نو نہیں لا سکے۔ آپ نے سر اتے کر کے کہا اے فاروقی خون ہے، میریاں رگاں دے وچ عمر بن خطاب دا خون موجود ہے۔ فرمایا اساں مرنا تے قبول کران گے پر غیر اگے سر جھکانا قبول نہیں کرنا۔ گاج کے سبحان اللہ دی آواز۔ بڑے بڑے لوگوں نے حملے کیے، جہانگیر نے کہا تیرے رنگے بڑے بڑے سور میں منا لیں، تو کی انہوں لے جاؤ جیل۔ قلعہ گوالیار مجدد الفسانی کو قید کر دیا گیا۔ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے امت محمدی۔ آج سانو روٹی تو فرصت نہیں، روزی روٹی تو فرصت نہیں، اس قدر مجبور کر دیتا گیا، مگر ایسے شخص بھی آئے جنہوں نے محبت مصطفیٰ میں ایسے ایسے کارنامے کر گئے، آج ان کی قبر سے بھی لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ کہیں نا ذرا سبحان اللہ۔ پریشان نہ ہویا کرو، اے بزرگاں دیاں گلاں وچ بھی فیض ہوندا ہے، بزرگاں دیاں گلاں سنن نال بھی برکت ہو جاندی ہے روزی وچ۔ فرمایا سرکار فرماتے ہیں نیکوں کا ذکر کیا کرو، نیکوں کے ذکر کرنے سے رب تعالیٰ بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ بندے، انعام یافتہ بندوں کا ذکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور سن کر سبحان اللہ کہنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں؟ نہیں جھکا سکا، قلعہ گوالیار میں پھینک دیا گیا، کہا مٹی دے بورے بھر بھر کے دے سر تے رکھو۔
مٹی کے بورے جو ہے وہ بھر بھر کر آپ کے سر پر رکھے جاتے، آپ کی کمر پر، حتیٰ کہ مٹی ڈھو ڈھو کے کانڈ ٹیڑے ڈے نشان پہ کے وقت دا عالم ہوئے، وقت دا پیر ہوئے، ساری زندگی قرآن حدیث پڑھایا ہوئے، تو پھر جیل دے وچ جا کے چکی بھی پیسے، تو پھر جناب اتنے جا کے مٹیاں بھی ڈھوے دین محمدی واسطے۔ جدو ڈک کے جان لگے نا، فرمایا جا کے جہانگیر نو کہہ دے ساڈا کام ہے محبت مصطفیٰ وچ حضور دی دین دی تبلیغ کرنا۔ فرمایا جے باہر نہیں ہو سکتی تے جیل والے قید خانیاں نو انہاں نو جناب میں کلمے بھی پڑھاواں گا تے انہاں نو حضور دا غلام بھی بناواں گا۔ آپ نے وہاں تبلیغ شروع کر دی۔ روایات میں آتا تقریباً 2 سال آپ جیل میں رہے، 4 لاکھ لوگوں کو جیل میں کلمہ بھی پڑھایا اور توبہ کروائی، اور وہاں تہجد کی نمازیں بھی ادا ہوتی تھی، جیل میں اشراق بھی پڑھی جاتی تھی، اوابین بھی وہاں ادا ہو رہی ہوتی تھی۔ جنہاں نے کچھ کرنا ہے نا قیدی بن کے بھی کر لیندے، جنہاں نو رب توفیق دے وے تے جنہوں رب توفیق نہ دے وے گرم بستر وچوں بھی نہیں اٹھ سکتے، ٹھنڈے قالیناں تے اور ٹھنڈیاں مسجداں وچ بھی نہیں آ سکتے، پر جنہاں نو رب توفیق دے وے پہلے دن آپ گئے، خود اذان دی، تیمم کیا، تیمم سے آپ نے تمام قیدیوں کو تیمم کے مسائل سمجھائے۔ جب 2 سال بعد واپس باہر آنے لگے تو جتنے بھی ساتھ تھے کہا ان کو بھی آزاد کرو، کہتے چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے۔ کہا اب یہ نہ قاتل رہے ہیں، نہ چور رہے ہیں، نہ ڈاکو رہے، سارے اللہ کے ولی بن کے ان کو بھی میرے ساتھ باہر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے نال بندہ جاگدا رہندا ہے، ثواب بھی ہوندا۔ ہر دور میں باطل لوگ آئے، ان کے مقابلے میں اللہ پاک نے ایسے مرد پیدا کیے جنہوں نے دین محمدی کو پھر نئی زندگی عطا فرمائی۔ ہر 100 سال کے بعد مجدد آیا جس نے نیا دین نکھار کے سنوار کے پیش کر دیا۔ جہانگیر کو درد ہوا پیٹ میں اور اچھلتا اپنے بیڈ سے، پھر بیڈ پر آتا پھر اچھلتا، خواب میں کوئی شخص آیا اور آ کر کہنے لگا تیرا علاج صرف ایک شخص کر سکتا ہے جسے تو نے گرفتار کیا ہوا ہے، جس کا نام شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، وہ اگر دعا کرے تو ساری زندگی کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ادھی رات اٹھ کے جہانگیر بادشاہ نے خود جا کے جیل دا تالا کھلوا کے حضرت مجدد پاک نو لیا کے کہنے لگے حضور دعا کرو۔ فرمایا اس وقت تک دعا نہیں کراں گا جدوں تک دین اکبری ختم کر کے گائے نو ذبح کر کے فتویٰ نہیں دے دیندا، اس وقت تک میں دعا نہیں کراں گا۔ جدو صبح دا سورج طلوع ہویا، ہر پاسے یا رسول اللہ دے نعرے بھی سن اور دین اکبری دا خاتمہ ہو چکا سی، رب تعالیٰ دے ہر طرف اللہ اکبر دیاں صداواں بلند۔ یہ مجدد پاک کی برکتیں ہیں۔ جب جہانگیر سیدھے راہ پہ آیا، آپ نے توجہ فرمائی، آپ نے دین پڑھایا، سیدھے راہ پہ آ گیا، توبہ کر لی۔ ایک دن کہنے لگا حضور تسے تے بخشے جانا ہے، نیک آدمی ہو، نیک لوگ ہو، میں بادشاہ ہاں، بڑے لوگاں دے گناہ بھی بڑے ہوندے تے میرا کی بنے گا قیامت والے دن؟ آپ نے یہ نہیں دعویٰ نہیں کیا جیون پیر کر دیں اور بس ساڑھے نال تو ہاتھے ہاتھ پکڑایا خیر ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے عبادت کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، ہاں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر اللہ نے مجھ فقیر پر کرم کر دیا خود بعد میں جنت میں جاؤں گا، تیرا ہاتھ پہلے پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ یہ ہے اللہ کے ولی۔ اللہ کا ولی گھمنڈی نہیں ہوندا، اور بخشے بخشایا خیر ہے، نہ بھی پڑھو بس مولا علی دا نعرہ مارو تو بخشے بخشایا۔ فرمایا نہیں نہیں، اے محبت مصطفیٰ نہیں، دین مصطفیٰ نہیں۔ مجدد الفسانی نے دین اکبری ختم کر کے جہانگیر انہاں دا مرید بھی ہویا اور پھر انہاں دے قدماں دے اوتے اپنے قدم رکھدا سی کہ شاید انہاں دے قدم تے قدم رکھنا رب تعالیٰ جہانگیر دی بخشش فرما چلے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ پھر اس کائنات نے دیکھا شاہ جہان آیا جہانگیر کا بیٹا، اور پھر جہانگیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر، شاہ جہان کے بعد اورنگزیب عالمگیر آیا۔ جناب اورنگزیب وہ عالمگیر تھا جس نے جناب 500 علماء کو ایک طرف بٹھایا، ان کے لیے جو ہے وہ کھانے کا انتظام حکومت کی طرف سے تھا، اور کہا ایسی کتاب لکھو جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو اور حضور کا دین نکھر جائے۔ اس وقت فتاوی عالمگیری لکھا گیا، اور ایسی
ایسا فتویٰ لکھا گیا، آج وہابی کی بھی وہ مجبوری ہے، دیوبندی کی بھی مجبوری ہے، سنیوں کی بھی مجبوری ہے، یہ سارا فیضان حضرت مجدد الفسانی کا ہے کہ دین کو پھر زندگی عطا۔ یہ وہ حضرت مجدد الفسانی ہے جنہوں نے دین اکبری کا خاتمہ کر کے دین محمدی کو پھر نئی تازگی نئی زندگی عطا فرمائی۔ صرف اتنا مسئلہ رہ گیا تھا، ہر طرف حضور کا دین نافذ ہو گیا۔ اس بادشاہ کے گھر میں ایک ایسی خاتون تھی جو شیعہ تھی۔ کیا تھی جی؟ ہر دور میں یہ شیعہ رہے۔ شیعہ خاتون تھی جس کا نام نور جہاں تھا، جہانگیر کی بیوی تھی جس کا نام کیا تھا؟ نور جہاں۔ یہ شیعہ تھی، وقت کی شیعہ، اور بڑی کٹر شیعہ تھی۔ اس نے ایران خط لکھا، کہا کہ ایران سے ایک مجدد بھیجا جائے جو یہاں آ کر شیعہ مذہب کی ترویج کرے اور ہندوستان میں شیعہ مذہب کو پروموٹ کیا جائے۔ یہاں تو کوئی جانتا ہی نہیں شیعہ مذہب کو، کسی کو بھیجا جائے۔ وہاں پر وہ ایک شستری نامی شخص کو بھیجا گیا، شستری جس کا لقب تھا، اس کو یہاں مجدد بنا کر بھیجا گیا۔ بڑے جبے کبے، بڑے جناب اس نے امامے اور جبے کبے، اور یہاں آ کر بادشاہ نو اپنے گلاں دے وچ اور اپنے مٹھیاں زباناں چلا چلا کے، مٹھی چھری چلا چلا کے بادشاہ کا گرویدہ ہو گیا۔ اور نور جہاں بھی جو کہتی تھی وہی جہانگیر کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب میں فارسی کا ایک شعر لکھا، اس شیعہ مجدد نے ایک شعر لکھا، اور اس شعر کا ترجمہ یہ تھا: میں اپنی عمر سے بیزار ہوں، اپنی عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ اس کا نام عمر ہے، اپنی عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ اس کا نام عمر ہے۔ جب یہ بات مشہور ہو گئی، مجدد الفسانی جہانگیر کے پاس گئے، کہا اس کا خاتمہ کر، یہ حضرت عمر بن خطاب کا منکر ہے، دشمن حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اس کو بلایا گیا، وہ بڑی شان اور شوکت کے ساتھ آیا۔ نور جہاں کہنے لگی پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، میرے اشارہ تے نچدا ہے جہانگیر، جی میں اشارہ کراں گا ہو جیا فیصلہ ہوئے گا۔ ایک طرف جہانگیر اور ایک طرف نور جہاں بیٹھی ہوتی اور ہاتھ کا اشارہ کرتی، جو اشارہ کرتی فیصلہ اسی طرح ہوتا۔ مگر غیرت غیرت ہے، دین دین ہے، محبت محبت ہے، جدو حضور دی محبت آ جائے پھر جاندی نہیں۔ سبحان اللہ بولو نا۔ مجدد پاک بھی کھڑے، کہا کیا کہتا ہے؟ کہا میں عمر سے بیزار ہوں اس لیے کہ اس کا نام عمر ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سوچ لے، کیا میرا موقف ہے؟ تلوار کھچی اس جہانگیر بادشاہ نے، تلوار کھچ کے کہا اپنے موقف تے قائم ہے؟ کہا ہاں میں اپنے موقف تے قائم ہاں۔ اینج چلو تلوار چلان لگا، پچھوں نور جہاں کہنے لگی ایسا نہ کریں، کندھے پہ ہاتھ رکھا، چونکہ رن مرید بھی سی تو تانوں پتا رن مرید بڑا مجبور ہوندہ ہے، رن مرید بیچارہ بڑا ہی پریشان ہوندہ ہے، ان دی زندگی اوکھی ہو جاندی۔ اینج گیند پیچھے ہاتھ رکھا اور جہانگیر نو کہا یہ فیصلہ نہیں کرنا، کیا کرنے لگے ہو؟ یہ میرا خصوصی مہمان ہے۔ جہانگیر نے بڑا تاریخی جملہ کہا جان من جان دادام ایمان نہ دادام، کہا میں اگرچہ تو سے محبت کرتا ہوں مگر تیرے جہاں کروڑ بھی ہوئے نا میں نام محمد تو گوڑ کا چھوٹ دیا، فرما دیتا میں حضور نے کوئی بھی نہیں۔ کہا جان من جان دادام ایمان نہ دادام، کہا تینوں جان ضرور دیتی ہے پر ایمان دا وارث گنبد خضرا والا کہ تیرے رنگیاں تو کیے، تیرے رنگیاں تا میں مصطفیٰ دی مسکراہٹ تو قربان کر دیا۔ فرمان دل وچ حضور دا پیار آ گیا، دوجا آ ہی نہیں سکدا، حضور ہی موجود ہے۔ مجدد الفسانی ارشاد فرمایا حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرنے والا ایسے ہی ہے جس طرح اس نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی گستاخی کی ہے، اس لیے کہ صحابیت میں سارے برابر ہیں۔ ایسے سبحان اللہ کہنا۔ آج دے پیر اس معاملے میں چھڑے گئے، آج دے پنجتن پاک دا نام لون والے پیر کیسی سیدہ حضرت امیر معاویہ نہ دشمنی رکھنی، نہ وہ صحابی رسول ہے۔ صحابی عمل کی وجہ سے نہیں بنتا، وہ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے بنتا ہے۔
ساری کائنات دے غوث کٹھے کر لو، وقت دے صحابی جس گھوڑے تے بیٹھا ہے اور اس گھوڑے دے نک وچوں ریٹھ نکلی ہے، اون دے اوتے جڑی گرد پئی ہے، ساری کائنات دے غوث اس گرد دے برابر نہیں ہو سکتے جس گھوڑے تے اللہ دا صحابی بیٹھا ہے۔ جتنے وہ بندہ بیٹھا ہے، جس بندے نو اللہ نے صحابی بنایا ہے، مصطفیٰ دا صحابی جس گھوڑے تے بہ گیا کائنات دا ولی اس گھوڑے دے برابر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ دی۔ جب اس شخص کو پکڑ کے مجدد پاک اس بزرگ کی بارگاہ میں لے گئے، کہا کہ یہ نہیں مانتا حضرت امیر معاویہ کو۔ اس بزرگ نے کہا صحابہ کے بارے میں گستاخی نہ کر، وہ مولانا جنہوں نے کتاب اٹھا کر پھینک دی تھی زمین پر، مکتوبات امام ربانی کو زمین پر پھینکا تھا، وہ مولانا پوچھنے لگے اللہ کے نیک بندے تمہارا نورانی چہرہ ہے، تم ہو کون؟ کہا میرا نام شیر خدا مرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ میرا نام ہے۔ کہا حضور میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ سے دشمنی رکھتا ہوں۔ کہا نا تو غلط راستے پر ہے، یہ رب کا معاملہ ہے، یہ بڑوں کے معاملات ہیں، رب ان کے درمیان صلح کروا دے گا اور قیامت میں ان کو اکٹھا کر دے گا۔ کہا اپنے سینے سے مصطفیٰ کے صحابہ کی عداوت اور بغض کو نکال دے۔ چہرے تو مولا علی پڑ گئے، کہنے لگا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ فرمایا تو مننا نہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی نو فرمان لگے ایندی رکھ کے کھتی دے وچ لا، اس جہاں سے پکڑ کے اس کی گدی میں ایک حضرت شیخ احمد سرہندی نے فاروقی خون والی ایک چنڈ لائی نہ کھتی ہے۔ پھر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم ہے اب دل سے مصطفیٰ کے صحابہ کی عداوت نکل گئی اور مصطفیٰ کے تمام صحابہ کی محبت آ گئی ہے۔ تسی لینا کی حضرت امیر معاویہ دے بارے یا وڈے صحابہ دے آپس سے اختلافات ہو گئے، دو بھائی آپس سے لڑ پیندے، پتر دا ماں نال اختلاف ہو جاندا ہے، ماں دا پتر نال اختلاف ہو جاندا ہے، سکے پترا نال ماں پیو دا اختلاف ہو جاندا ہے۔ ہن کی گل ہے کفر اسلام دے تسی فتوی لاؤ گے؟ نہ وہ بڑے لوگ سن۔ تو اگر کوئی کرنا ہی ہے تے تیرا کام نفرت کرنا نہیں، کوئی وجہ لب کے تیرا کام محبت کرنا ہے۔ اور سیانے کہندے نے محبت کرنی ہوئے تے 100 بہانے لب بھی جاندے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنی ہوئے یا محبت کرنی ہوئے 100 بہانے لب جاندے۔ ساڈے کولوں تے مصطفیٰ دے صحابہ نال پیار کرن دے ہزاراں بہانے نے، مگر نفرت کرنے کا کوئی بہانہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ساڈے کولوں تے پیار کرن دا ٹائم نہیں، ساڈے کولوں تے پیار نہ کریے صحابہ نال، حضور نال پیار کریے، ساڈے کولوں تے پیار کرن دا انہاں ٹائم نہیں، نفرت ہے پھر بات دی گل۔ ہم اہل محبت ہیں، ہم اہل سنت و جماعت، ہم اہل محبت ہیں، ہم اہل نفرت نہیں۔ ہم حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں، حضور کے تمام اصحاب سے بھی محبت کرنے والے۔ صدیاں بعد اگر کسی دا ذکر کیتا جائے گا یا محب اہل بیت دا ذکر ہوئے گا یا محب صحابہ دا ذکر ہوئے گا۔ جتنے بھی کائنات میں آپ کو مزارات نظر آئیں گے یا اللہ کے نیک لوگوں کی قبریں نظر آئیں گی، سارے ہی الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے۔ بد عقیدہ کسی ایک شخص کی قبر تو دکھا دو یا مزار دکھا دو، جتنوں کو بھی مولا علی نے ولایت کی مہر لگائی ہے سب کا تعلق اہل سنت و جماعت سے۔ اس لیے اپنے مسلک کو پہچانو، اپنے مسلک کو پہچانو کہ مجدد پاک کا مسئلہ کیا تھا۔ مجدد پاک نے حد کر دی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مجدد الفسانی، کہا ایک شخص بالفرض 1000 سال عبادت کرے اور عبادت اس طرح کرے کہ سنتیں ادا نہ کرے، صرف فرض پڑھے اور سنت کے مطابق عبادت نہ کرے، اور ایک شخص 12 بجے کا کھانا کھائے اور کیلولہ کرنے کے لیے کہ میرے نبی پاک جب کھانا کھاتے تھے دوپہر کے وقت کچھ دیر آرام فرمایا کرتے، جسے حدیث پاک میں کیلولہ کہا گیا۔ کہا ایک شخص 1000 سال سنت کو چھوڑ کر عبادت کرے اور ایک شخص حضور کی سنت کو ادا کرنے کے لیے 5 منٹ کے لیے لیٹ جائے کہ میرے آقا کی سنت ہے دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑا آرام فرمایا کرتے تھے، فرمایا 1000 سال والے کی عبادت پیچھے رہ جائے گی، حضور کی ایک سنت کو ادا کرنے والا آگے گزر جائے گا۔ کہا حضور کی ایک سنت کو ادا کرنے والا اس ثواب میں آگے گزر جائے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ایک دن میں بیمار تھا،
میری توجہ نہیں تھی، میں بائیں کروٹ پہ سو گیا۔ سنت یہ ہے کہ یہ دایاں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر حضور اپنی دائیں کروٹ پہ سویا کرتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ساری زندگی بلوغت کے بعد میں حضور کی سنت پہ عمل کرتا تھا، اور اپنا یہ ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر یہ کونی اور دائیں کروٹ پر سجے پاسے میں ستا کردا سا۔ ایک دن بیمار سا، خیال نہ رہا، میں کھبی سائڈ پہ سو گیا، فوراً خیال آیا شیخ احمد حضور کا طریقہ تو یہ نہیں ہے، حضور کا طریقہ تو یہ ہے۔ کہا میں نے فوراً کروٹ بدل دی۔ فرماتے ہیں میں سویا، کیا دیکھتا ہوں اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات میرے اوپر نازل، تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر کسی آواز دینے والے نے کہا اے شیخ احمد سرہندی، جب تو سونے لگا اور تو نے سنت کے مطابق کروٹ کو بدل کر حضور کی محبت میں، حضور کے رنگ میں خود کو رنگ کر سویا، کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے خدا نے تجھے تو بخش ہی دیا ہے، جو تیری بیوی تیرے پاؤں دبا رہی تھی، رب تعالیٰ نے تیرے پاؤں کے ساتھ ہاتھ لگانے کی برکت سے اللہ نے تیری بیوی کی بخش دی۔ کہا تیری بیوی کی بھی رب نے بخشش اور مغفرت فرما دی ہے، اس لیے کہ تو اپنے لیے نہیں کر رہا تھا، تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا تھا۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں نیکوں کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا